تو واپسی پر ایک جمعہ ہالینڈ میں بھی پڑھایا تھا، اور وہاں میں نے وہاں کے ایک سیاستدان، ممبر آف پارلیمنٹ اور ایک پارٹی کے لیڈر جن کا نام خیرت ولڈر ہے، ان کو یہ پیغام خطبے میں دیا تھا کہ تم لوگ اسلام کے خلاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو درید و دہنی میں بڑھے ہوئے ہو، گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہو، دشمنی میں انتہا کی ہوئی ہے، اس چیز سے باز آؤ، نہیں تو اس خدا کی لاٹھی سے ڈرو جو بے آواز ہے، جو اپنے وقت پر پھر تم جیسوں کو تباہ و بربادی کر دیا کرتی ہے۔ وہ خدا یہ طاقت رکھتا ہے کہ تم جیسوں کی پکڑ کرے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دعاؤں سے، ہمارے پاس طاقت تو کوئی نہیں، ہم دعاؤں سے تم جیسوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس خطبے کا خلاصے پر مشتمل پریس ریلیز جو ہمارے پریس سیکشن ایک بھیجتا ہے، ان کے انچارج جب یہ ریلیز بنا کے لائے میرے پاس تو باقی چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ فقرہ نہیں لکھا تھا۔ ان کو پھر میں نے کہا کہ یہ فقرہ بھی ضرور لکھیں کہ ہمارے پاس کوئی دنیاوی ہتھیار نہیں ہے، یہی میں نے کہا تھا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ تم اور تم جیسے جتنے ہیں وہ فنا ہو جائیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا اپنے تمام مخالفین اور دشمنوں سے مقابلہ یا تو دلائل کے ساتھ ہے یا پھر سب سے بڑھ کر دعاؤں کے ساتھ۔ بہرحال یہ پریس ریلیز جو تھی، یہ خیرت ولڈر جو ہے سیاستدان، اس نے بھی پڑھی اور انہوں نے اپنی حکومت کو خط لکھا اور حکومت سے، ہوم منسٹر سے چند سوال کیے۔ جب یہ وہاں گئے، اس پریس میں آئے، تو وہاں کی جماعت نے مجھے لکھا کہ اس طرح اس نے سوال کیے ہیں۔ وہ لگتا تھا کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہے جماعت والوں کو۔ اس میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر ہوم آفس والے پوچھتے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں، کھل کر اپنا موقف بیان کریں۔ بنیاد تو اس شخص نے خود قائم کی تھی جو غلط قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط فلمیں بھی بنائی ہیں۔ انتہائی سخت زبان اس نے استعمال کی تھی، اسلام کو بدنام کیا تھا۔ ہم نے تو اس کا جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کی غیرت رکھنے والا ہے اور وہ پکڑ سکتا ہے، خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے یہ سوال جو بھیجے تھے اپنی حکومت کو، اس کا حکومت نے جواب بھی دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سوالوں کا یہ وہاں اخبار میں بھی آ گیا ہے۔ پہلا اس نے سوال یہ کیا تھا ولڈر نے کہ کیا یہ آرٹیکل کہ ورلڈ مسلم لیڈر سینڈز وارننگ ٹو ڈچ پولیٹیشین گیرٹ ولڈرز، عالمی مسلمان رہنما کی ہالینڈ کے سیاستدان گیرٹ ولڈر کو تنبیہ، آپ یعنی وزارت داخلہ ہالینڈ کے علم میں ہے؟ تو وزیر داخلہ نے اس کو جواب دیا کہ ہاں مجھے علم ہے، یہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال اس کا یہ تھا کہ میرا نام لیا تھا، مرزا مسرور احمد نے یہ کہا ہے کہ سن لو کہ تمہاری پارٹی اور تمہارے جیسا ہر شخص بالآخر فنا ہوگا۔ یہ ولڈر نے منسٹر کو لکھا۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے اس کی تشریح خود کرتے ہوئے کہ اس مفسدانہ بیان پر وزارت داخلہ اس اسلامی تنظیم کے خلاف کیا قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ڈچ وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ پریس ریلیز کے مطابق مرزا مسرور احمد نے کہا ہے کہ ایسے افراد اور گروہ کسی فساد یا دیگر سیکولر حربوں سے نہیں بلکہ صرف دعا کے ذریعے ہلاک ہوں گے۔ اس بیان پر میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جو کہ فساد کو ہوا دیتی ہو یا باعث فساد ہو، اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا تھا کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی ہالینڈ کا عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ اور مسرور احمد سے کیا تعلق ہے۔ اس ڈچ وزیر نے جواب دیا کہ احمدیہ مسلم جماعت ہالینڈ
عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ہے ان کا جواب۔ بس یہ ان لوگوں کی انصاف پسندی ہے۔ ایک سیاستدان نے، پارٹی کا لیڈر بھی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، اور پھر ان کا اپنا ہم مذہب ہے، جب سوال اٹھاتا ہے تو اس کا سوالوں کا انصاف پر مبنی جواب دیا جاتا ہے۔ سنا ہے ولڈر صاحب جو ہیں اب جماعت کے بارے میں مزید تحقیق کر رہے ہیں کہ کس طرح جماعت کے منفی پہلو حاصل کریں، لیکن جتنا چاہے زور لگا لیں یہ لوگ مخالفین، یہ الہی جماعت ہے اور ہمیشہ وہی بات کرتی ہے جو حق ہو اور صداقت ہو، اور یہی کچھ ان کو نظر آئے گا اس میں سے۔ بس ہمیں تو اس زمانے کے امام نے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور دشمن کا منہ دلائل سے بند کرنے کا فریضہ سونپا ہے، اور اپنی اپنی بساط اور کوشش کے مطابق ہر احمدی اس کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ اور جہاں اسلام پر دشمنان اسلام کو حملہ آور دیکھتا ہے، وہاں احمدی ہے جو دفاع بھی کرتا ہے اور منہ توڑ جواب بھی دیتا ہے، سمجھاتا بھی ہے دنیا کو۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ملی ہوئی علم و معرفت ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر احمدی بغیر کسی احساس کمتری کے بڑے بڑے لیڈروں اور مذہبی سربراہوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ دوسرے اگر جاتے ہیں